السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا سیکنڈ ایئر پاکستان اسٹڈی کا جو لیکچر ہے اس کا ٹاپک ہے انتخابات 1945-46۔ آپ لوگوں کو اس سے پہلے کے جو دو لیکچرز تھے ان میں جو ٹاپک سمجھایا گیا تھا وہ تھا ویول منصوبہ اور شملہ کانفرنس۔ شملہ کانفرنس کے اینڈ پر میں نے جو آپ کو بتایا تھا وہ یہی تھا کہ شملہ کانفرنس ناکام ہوئی تھی کیونکہ قائد اعظم نے مسلم لیگ کی طرف سے جو 4 نام مانگے تھے وہ وزراء کے وہ مسترد کر دیا تھا اس بات کو، یہ کہتے ہوئے کہ مسلمانوں کے واحد نمائندہ جماعت وہ صرف اور صرف مسلم لیگ ہے، اور اگر کسی کو اس بات پہ شک ہے تو وہ انتخابات کروا کے دیکھ لے۔ یہ ایک طرح سے چیلنج تھا جو کہ جو ہے قائد اعظم نے لارڈ ویول کو دیا تھا، اور ویول نے اس چیلنج کے جواب میں کیا کیا کہ پورے ملک میں جو انتخابات ہیں ان کا اعلان کر دیا، تاکہ ایک طرح سے یہ انہوں نے چیلنج کا جواب دیا تھا قائد اعظم کے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ بھی یاد رکھیں کہ جو انتخابات ہونے تھے وہ اصل میں جن ڈیٹ کو ہونے تھے یا جن تاریخوں میں انہوں نے پلان کیا تھا انتخابات کا، اس سے 6 مہینے پہلے، تقریباً 6-7 مہینے پہلے رکھ دیے انہوں نے انتخابات، اور اس کی وجہ یہ تھی اصل میں تاکہ وہ جو ہے مسلم لیگ کو تیاری کا موقع نہ مل سکے۔ بہرحال انتخابات کی تیاری میں کانگریس کا منشور کیا تھا، کانگریس کا منشور کیا ہے؟ اس کا منشور اصل میں آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جب انتخابات میں حصہ لیتی ہے الیکشن میں، تو ان کے نمائندے عوام کو کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں، کچھ وعدے کرتے ہیں کہ بھئی ہم یہ کریں گے، جب ہم انتخابات جیتیں گے، ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ اس چیز کو جو بیسک ان کے پوائنٹس ہوتے ہیں وہ اصل میں منشور یا ان کا جو ہے وہ کہلاتے ہیں کہ جن پر وہ اگر وہ انتخابات لڑیں گے تو اس کے بعد ان پر عمل درآمد کریں گے۔ تو کانگریس کا جو منشور تھا وہ یہ تھا کہ جنوبی ایشیا کو ایک وحدت کی صورت میں آزاد کرایا جائے گا، یعنی کہ تقسیم نہیں، ایک وحدت یعنی کہ تقسیم نہیں ہونی، جو ہے پاکستان کو وجود میں نہیں آنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ برصغیر میں رہنے والے تمام جو گروہ اور نمائندے ہیں ان کی جو نمائندہ جماعت ہے وہ صرف اور صرف کانگریس ہے، جو انڈیا میں رہنے والے تمام جو ہے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، ان کی واحد نمائندہ جماعت ہے، ٹھیک ہے۔ مسلم لیگ کا جو منشور تھا اس کا کیا تھا؟ منشور جو ہے جو مسلم لیگ نے تھا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ برصغیر کے مسلمانوں کی جو واحد نمائندہ جماعت ہے وہ صرف اور صرف مسلم لیگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور مسلم لیگ کے علاوہ کوئی بھی سیاسی جماعت مسلمانوں کے ساتھ وہ مخلص یا اخلاص نہیں رکھتی جو مسلم لیگ چاہتی ہے، جو ہے مسلم لیگ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ کو قرارداد پاکستان کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پورے انڈیا میں کہ مسلمانوں میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہو گئی تھی، کیونکہ قائد اعظم کا دعویٰ تھا کہ عام انتخابات پاکستان کے بارے میں راہیں ہموار کریں گے۔ ظاہری بات ہے عام انتخابات میں اگر مسلم لیگ جیتے گی تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ لوگ بھی وہی چاہتے ہیں جو مسلم لیگ چاہتی ہے۔ یہ صرف مسلم لیگ کے اپنے لوگوں کی بات نہیں ہے، اپنے لیڈرز کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں وہ بات ہے جو کہ پورے کے پورے برصغیر کے مسلمان چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اگر مسلمان مسلم لیگ کا ساتھ دیں تو پاکستان بننے دیا جائے گا، ورنہ یہ مطالبہ مسترد بھی ہو سکتا ہے۔ انتخابی مہم، تمام جماعتوں نے زبردست انتخابی مہم چلائی۔ کانگریس ہر صورت مسلم لیگ کے عزائم کو ناکام بنانا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کے قائدین نے پورے ملک میں شمال سے جنوب، مشرق سے مغرب تک کے دورے کیے۔ اس کے علاوہ کانگریس کا ساتھ بھی بہت سے دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی دیا، جو تھیں تو الگ جماعتیں، کانگریس کا حصہ نہیں تھیں لیکن وہ کانگریس کے ساتھ مل گئی تھیں۔ جیسے بالکل اسی طرح جیسے آپ کہہ لیں کہ اس وقت پی ٹی آئی ایک جماعت ہے پاکستان کی، لیکن اس کے ساتھ جو جماعتیں ان کے ساتھ حکومت میں حصہ لے رہی ہیں مل گئی ہیں، جیسے پی ایم ایل کا کیوں پاکستان جو ہے مسلم لیگ کاف، تو وہ اگرچہ الگ جماعت ہے لیکن وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل رہی ہے، یا شیخ رشید صاحب ہیں، یہ الگ جو ہے جماعت کے جو ہے ان کی اپنی الگ جماعت ہے، لیکن وہ عمران خان کے دوست بھی ہیں اور عمران خان کے ساتھ وزیر بھی ہیں۔
تو اس طرح جو اس وقت کے کانگریس کے ساتھ جو باقی پارٹیز تھیں، ان میں یونینسٹ پارٹی ہے، مجلس احرار ہے، جمعیت علماء ہند، اور اس کے علاوہ بہت سے مسلمان جماعتیں تھیں جو کہ ہر طرح سے مسلم نشستوں پر مسلم لیگ کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھیں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس چیز کو انڈیا میں اس چیز کو بہت پہلے ہی منظور کر لیا گیا تھا کہ جب بھی الیکشنز ہوں گے اس میں کچھ نشستیں یا کچھ سیٹیں صرف مسلمانوں کے لیے ہوں گی، اور اس پر الیکشن بھی صرف مسلمان ہی لڑیں گے۔ لیکن ان نشستوں پر مسلم لیگ کے ساتھ ساتھ کوئی بھی مسلمان الیکشن لڑ سکتا ہے، مطلب وہ سیٹیں صرف مسلمانوں کے لیے ریزرو تھی، مسلم لیگ کے لیے ریزرو نہیں تھی کہ بس مسلم لیگ ہی اس پر الیکشن لڑے گی اور مسلم لیگ ہی جیتے گی۔ اس لیے مسلم لیگ کے مقابلے پر ان تمام جماعتوں نے جو کہ مسلمان جماعتیں تھیں لیکن کانگریس کا ساتھ دے رہی تھیں، ان سب نے ان جو نشستیں ہیں ان پر اپنے اپنے نمائندے کھڑے کیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، انتخابات چونکہ مسلمانوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، کیونکہ آپ لوگوں کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ اگر یہ انتخابات ہار جاتے تو شاید پاکستان نہیں بن پاتا، اس لیے مسلم لیگ کے لیڈروں نے ملک گیر دورے کیے کہ پورے ملک میں دورے ہوئے۔ قائد اعظم کی صحت اس وقت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہر جگہ دورے کیے، مسلمانوں کو اپنے مسئلے مسائل کا بتایا اور مسلمانوں سے چندوں کی بھی اپیل کی۔ یہ آپ کی بک میں نہیں لکھا، لیکن اصل میں کچھ اس میں بکس میں ہیں، باقاعدہ قائد اعظم کے کوٹس ہیں کہ مجھے سلور بلٹس دو تاکہ میں یہ جنگ جیتوں۔ سلور بلٹس یعنی کہ چاندی کے جو کیا ہے چاندی کے بلٹس، گولیاں، یا اس کا مطلب جو ہے دولت ہے، یعنی کہ مسلم لیگ کے پاس ظاہری بات ہے الیکشن جیتنے کے لیے جو فنڈز تھے ان کی وہ بہت محدود تعداد میں تھے، اور اس لیے قائد اعظم لوگوں سے، عوام سے اپیل کر رہے ہیں تاکہ ان کو پاس اتنی رقم ہو کہ وہ اس الیکشن کو جیت جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کی وجہ سے مسلم لیگ تیزی سے مقبول ہونے لگی، بہت سے مسلمان رہنماؤں نے اپنی جماعتوں سے قطع تعلق کر کے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ جو مسلمان رہنما سمجھ رہے تھے کہ اس وقت کتنی نازک صورتحال ہے، وہ اپنی جماعتوں سے ہی نکل کر مسلم لیگ میں شامل ہونے لگے۔ قائد اعظم نے اپنے جلسوں میں کھلم کھلا کانگریس کو چیلنج بھی کیا کہ انتخابات میں مسلم لیگ پاکستان کے بارے میں اپنے مطالبے کو سچ ثابت کرے گی اور مسلمانان برصغیر پاکستان حاصل کر کے رہیں گے۔ مسلم عوام نے زبردست جذبات کا اظہار کیا، مسلم طلباء اور طالبات بھی میدان میں نکل آئیں۔ یہ آپ لوگوں کو شاید آئیڈیا نہ ہو کہ قائد اعظم نے اپنی وفات کے وقت جو ان کی جائیداد تھی ان میں سے وہ 3 تعلیمی اداروں کے نام کی تھی، اور اس کی وجہ تھی کہ ان تعلیمی اداروں کے جو طالب علم تھے انہوں نے پاکستان بننے کے وقت ان کا بہت ساتھ دیا تھا۔ یہ اپنے جو ہے وہ پوری کی پورا سیشن انہوں نے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اسٹوڈنٹس تھے اور اسٹوڈنٹس کو اچھی طرح اس بات کا احساس تھا کہ پڑھے لکھے بچے تھے، ان کو پتہ تھا کہ پاکستان کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے ان میں ایک علی گڑھ تھا، جو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے علی گڑھ جو ہے علی گڑھ جو تحریک علی گڑھ کے جو ان کا جو طلباء تھے، جس میں ایم اے او کالج کے جو طلباء تھے، تو علی گڑھ کے جو لوگ تھے اور ایم اے او کالج کے طلباء، انہوں نے قائد اعظم کا اس وقت بہت ساتھ دیا تھا۔ یہ طلباء جو تھے انہوں نے 1 سال امتحان نہیں دیا اور اپنے اپنے ایریا میں گئے، اپنے اپنے علاقوں میں، اور وہاں کے لوگوں کو پاکستان کے بارے میں بتایا۔ پورا دن ان کا دوروں پہ نکلا ہوتا تھا۔ یہ بچے پورے ملک میں انہوں نے پاکستان کے پیغام کو پہنچانے میں بڑا کام کیا۔ تو اس وجہ سے قائد اعظم نے اپنی وفات کے بعد جو اپنی جائیداد کا ایک حصہ ایم اے او کالج کے نام بھی کیا تھا۔ تو بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ ان کی وجہ سے پاکستان کا جو موقف تھا اور مسلم لیگ کا موقف تھا وہ برصغیر کے تمام مسلمانوں تک پہنچا۔ انتخابات کے نتائج، انتخابات جو ہے یہ کب ہوئے، 1945 میں کرائے گئے، اور اس میں برصغیر کے مسلمانوں کے لیے جتنی نشستیں مخصوص تھیں ان پر ایک کے نمائندے کے بجائے کئی نمائندے، مسلمان نمائندے کسی اور سیاسی جماعت کے کھڑے تھے۔ لیکن مسلمانوں نے جس طریقے سے مسلم لیگ کے عوام نمائندوں کو ووٹ دی اور جس طرح مسلم لیگ کے نمائندے مسلم لیگ فتح یاب ہوئی، وہ صاف ظاہر کر رہی تھی کہ مسلم لیگ اور مسلمانوں کا موقف کیا ہے۔
30 نشستیں تھیں وہ، اور یہ 30 کی 30 تمام کی تمام صرف اور صرف مسلم لیگ کے لوگ لے گئے تھے، یعنی کہ یہ کلین سویپ تھا ایک طرح سے۔ ام، اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت کے جو انتخابات میں کھڑے ہونے والے لوگ ہوتے تھے، تو جو کینڈیڈیٹس ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ ان کو ضمانت جمع کرنی ہوتی ہے، سیکیورٹی، جس طرح آپ لوگ اسکولز یا کالجز میں ایڈمیشن لیتے ہو تو ایک سیکیورٹی کے نام پر آپ سے کچھ رقم لی جاتی ہے، اور جب آپ اس کالج سے جاتے ہو تو آپ کو وہ سیکیورٹی واپس کر دی جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ سیکیورٹی کی رقم جو ہے، یہ بیسیکلی اس وقت کے کینڈیڈیٹ سے لی جاتی تھی جب وہ الیکشن میں کھڑے ہوتے تھے، یعنی کہ ہارنے جیتنے کے علاوہ بھی انہیں ایک کچھ حد تھا، جو اسپیسیفک نمبر آف ووٹس ان کو چاہیے ہوتے تھے، یعنی کہ وہ اگر کچھ تھوڑے ووٹ بھی حاصل نہیں کر پا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا بھی ٹائم ضائع کیا، انہوں نے عوام کا بھی ٹائم ضائع کیا اور حکومت کا بھی ٹائم ضائع کیا، اس لیے ان کی ضمانت ضبط ہو جاتی تھی، ان کو وہ ضمانت واپس نہیں لینی پڑتی تھی۔ مسلم لیگ کے جو نمائندے تھے، ان کے مقابلے میں جو نمائندے کھڑے تھے، بہت سے ایسے تھے جن کی ضمانتیں ضبط ہو گئی تھیں، یعنی کہ انہوں نے وہ خاص جو نمبر تھا مخصوص، یعنی کہ چند ووٹ بھی وہ حاصل نہیں کر پائے کہ انہیں اپنی ضمانت تک واپس مل جائے، اور یہ مسلم لیگ کی بہت بڑی کامیابی تھی جو کہ 1945 کے الیکشنز میں مسلم لیگ کو ہوئی۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔